دوستو، یہ 20ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے۔ لاہور شہر اس وقت اپنی روحانی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ کچی پکی گلیاں، چھوٹے چھوٹے بازار، پرانے درختوں کی چھاؤں اور مسجدوں کے ہر طرف ایک عجیب سی رونق تھی۔ کہیں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز بلند ہو رہی تھی، کہیں ذکر کی محفلیں تھیں اور کہیں مسکینوں کے لیے لنگر تقسیم ہو رہا تھا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں محبت سے داتا صاحب کہا جاتا ہے، ان کی مسجد کے سین میں ایک سفید ریش نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے اور ان کے گرد علم کے طلبگار بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی قرآن و حدیث کے سوال پوچھ رہا تھا، کوئی دل کے زخموں کا مرہم ڈھونڈ رہا تھا اور کوئی رزق کی تنگی کا ذکر کر رہا تھا۔ بزرگ ہر ایک کو نرمی اور شفقت سے جواب دیتے۔ ان کے الفاظ نہ صرف علم بھری رہنمائی تھے بلکہ دلوں کو سکون دینے والی روشنی بھی تھے۔ اسی دوران لاہور میں ایک انگریز افسر کا تبادلہ ہوا۔ اس کا نام تھا لینارڈ۔ لمبا قد، سفید رنگت، نیلی آنکھیں اور چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سا غرور جھلکتا تھا۔ لینارڈ کو مقامی لوگوں پر حاکم بنایا گیا تھا۔ وہ بازاروں کا دورہ کرتا، ٹیکس جمع کرتا اور اکثر لوگوں پر سختی کرتا، لیکن اس کی زہری سختی کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا تھا۔ لینارڈ کا دل ہمیشہ بے سکون رہتا۔ دولت، طاقت اور عیش و عشرت کے باوجود اس کے اندر ایک خلا تھا۔ راتوں کو اس سے نیند نہیں آتی تھی اور وہ اکثر سوچتا، آخر میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں میرا دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا؟ شہر کے لوگ لینارڈ کو دیکھ کر ڈرتے تھے، لیکن ساتھ ہی اس کے بارے میں یہ چرچا بھی تھا کہ وہ اکثر مسجدوں اور خانقاہوں کو دور سے دیکھتا ہے، جیسے کسی تلاش میں ہو۔ ایک دن بازار میں ایک فقیر نے اسے کہا، اگر سکون چاہتے ہو تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر چلے جاؤ، وہاں ہر سوال کا جواب ملتا ہے۔ یہ جملہ لینارڈ کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اس کے اندر ایک کھنچاؤ سا پیدا ہوا۔ اس رات اس نے بے چینی کے عالم میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ کل ضرور داتا صاحب کی خانقاہ پر جائے گا۔ اگلی صبح لاہور کی فضا معمول سے کچھ مختلف لگ رہی تھی۔ سورج کی کرنیں پرانے درختوں کے پتوں سے چھن کر زمین پر اتر رہی تھیں۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور مسجد سے بلند ہوتی ہوئی اذان کی آواز فضا کو سکون بخش رہی تھی۔ لینارڈ اپنے سفید گھوڑے پر سوار خانقاہ کی سمت بڑھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ ایک طرف اس کا غرور اور افسرانہ رعب اسے روک رہا تھا کہ یہ کیا تماشا ہے، ایک فقیر سے سکون مانگنے جا رہے ہو، لیکن دوسری طرف دل کا خلا اسے مجبور کر رہا تھا۔ جب وہ خانقاہ کے قریب پہنچا تو لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کوئی غریب بھوکا بیٹھا تھا تو کوئی بیمار دعا کے لیے آیا تھا۔ عورتیں، بچے، بزرگ، سب داتا صاحب کے فیض سے فیض یاب ہونے کے لیے جمع تھے۔ لینارڈ نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے ایک ہستی کے دربار پر ہر رنگ، نسل اور طبقے کے لوگ موجود ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ کون سا جادو ہے جو لوگوں کو یوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ خانقاہ کے اندر داخل ہوتے ہی لینارڈ نے ایک نورانی شخصیت کو دیکھا۔ آپ سادہ لباس میں مصلی پر تشریف فرما ہیں، چہرے پر عجیب وقار اور سکون ہے۔ آپ کے گرد بیٹھے لوگ پوری توجہ سے آپ کی باتیں سن رہے تھے۔ لینارڈ کو دیکھ کر سب چونک گئے۔ ایک انگریز غیر مسلم کا اچانک اندر آنا غیر متوقع تھا، لیکن بزرگ کی نگاہ کرم اس پر پڑتے ہی ماحول بدل گیا۔ آپ مسکرا کر فرمانے لگے کہ آؤ بیٹے، ڈرو مت، یہ جگہ سب کے لیے ہے، یہاں آنے والا کوئی اجنبی نہیں رہتا۔ یہ جملہ لینارڈ کے دل کو چیر گیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں سکون کی تلاش میں آیا ہوں، دولت، طاقت، عیش، سب کچھ میرے پاس ہے، مگر دل خالی ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انسان آخر کیوں جیتا ہے۔ بزرگ نے شفقت بھری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ انسان کی اصل زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے رب کو پہچان لے۔ طاقت، دولت سکون نہیں دیتی، سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ بزرگ کے یہ الفاظ لینارڈ کے دل میں یوں اترے جیسے صدیوں سے وہ انہی کا منتظر ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ لینارڈ زمین پر بیٹھ گیا۔ زمین پر بیٹھنا اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا، کیونکہ عادتاً وہ کرسی یا تخت پر بیٹھنے کا عادی تھا، لیکن نورانی صورت بزرگ کے سامنے اس کا غرور پگھل گیا تھا۔
وہ آہستہ آہستہ بولا کہ حضرت میں نے دنیا دیکھی ہے، دولت، حکومت، عیش، سب کچھ آزمایا، مگر میرا دل ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ میں راتوں کو جاگتا ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے کوئی چیز ہے جو مجھے مل نہیں رہی۔ کیا واقعی سکون ممکن ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر فرمایا کہ بیٹے، سکون اس دل کو ملتا ہے جو اپنے خالق سے جڑ جائے۔ دنیا کا مال و دولت تو خواب کی طرح ہے، آنکھ کھلتے ہی سب ختم۔ اصل زندگی اس مالک کے حکم کو ماننے اور اس کی رضا میں راضی رہنے کا نام ہے۔ لیونارڈ نے حیران ہو کر پوچھا، لیکن میں تو آپ کے دین کو نہیں جانتا، میں مسیحی ہوں، پھر بھی کیا مجھے سکون مل سکتا ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ سکون انسانیت سے شروع ہوتا ہے۔ دین کی حقیقت سمجھنے کے لیے پہلے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ اگر تیرا دل سچ کی تلاش میں ہے تو ایک دن تجھے وہ راستہ ضرور مل جائے گا۔ یہ سن کر لیونارڈ کے اندر ایک روشنی سی جاگ اٹھی۔ اس نے پہلی بار اپنے دل کو ہلکا محسوس کیا۔ اسی لمحے ایک غریب عورت دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کی گود میں ایک بیمار بچہ تھا جو بخار میں جل رہا تھا۔ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ حضرت، میرا یہ بچہ کئی دنوں سے بیمار ہے، حکیم بھی دیکھ چکے ہیں، دعائیں بھی کی ہیں، مگر آرام نہیں آ رہا، آپ دعا فرما دیں۔ نورانی صورت والے بزرگ نے محبت سے بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اللہ کے حضور التجا کی۔ لمحوں میں بچے کا بخار کم ہو گیا اور وہ ہلکی آواز میں مسکرا کر بولا کہ امی۔ ماں خوشی سے جھوم اٹھی اور حاضرین کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ لیونارڈ جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا سکتے میں آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ کیسا فیض ہے اور یہ کیسا سکون ہے جو ایک چھوٹی سی دعا سے پورے ماحول کو بدل دیتا ہے۔ اس کے دل کا خلا اور بھی گہرا ہو گیا، مگر اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ جو جواب وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ اسے یہاں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے در سے ضرور مل جائے گا۔ اس واقعے کے بعد لیونارڈ چپ سا ہو گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں حیرت، خوف اور سکون سب کچھ ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں دیکھیں، فلسفیوں کی کتابیں پڑھیں، سائنس کے اصول سنے، مگر آج پہلی بار میرے سامنے ایک حقیقت کا منظر آیا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ کوئی فریب نہیں تھا، یہ تو وہی سکون ہے جس کی تلاش میں وہ برسوں سے بھٹک رہا تھا، مگر ساتھ ہی اس کا غرور اسے روک رہا تھا۔ کیا ایک عیسائی افسر ایک مسلمان درویش کے سامنے سر جھکا دے؟ کیا میری قوم مجھے قبول کرے گی؟ یہ کشمکش اس کے اندر کسی طوفان کی طرح چل رہی تھی۔ پھر اگلی بار لیونارڈ نے ہمت کر کے کہا کہ حضرت، آپ نے کہا کہ سکون صرف خالق سے جڑنے میں ہے، مگر کیسے؟ میں تو روزانہ گرجا جاتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، پھر بھی دل میں ایک خلا ہے اور میرا دل خالی ہے۔ بزرگ نے سکون بھری آواز میں فرمایا کہ بیٹے، عبادت صرف زبان سے نہیں ہوتی، اصل عبادت دل کے جھکنے کا نام ہے۔ جب دل اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی رضا کے تابع ہو جائے تب انسان سکون پا لیتا ہے۔ پھر بزرگ نے مزید فرمایا کہ انسان اگر رب کو پہچان لے، اس پر بھروسہ کرے، اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرے تو اس کے دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر لیونارڈ کے چہرے پر ایک روشنی سی ظاہر ہوئی۔ وہ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، جیسے الفاظ اس کے دل میں اترتے جا رہے ہوں۔ اسی دوران بزرگ نے اپنے خادم کو اشارہ کیا۔ لنگر کی پلیٹ لائی گئی، اس میں سادہ سا کھانا تھا، دال اور روٹی۔ بزرگ نے پلیٹ لیونارڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ کھا لو، یہ وہ رزق ہے جس میں اللہ کی برکت ہے۔ لیونارڈ نے جھجکتے ہوئے نوالا کھایا اور اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سکون اتر آیا، جیسے برسوں کی بھوک مٹ گئی ہو۔ اس رات لیونارڈ اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹا تو دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ اس نے کھانے کے بعد وہ سکون محسوس کیا تھا جو برسوں کی دولت اور شراب خانوں کی محفلیں بھی اسے نہ دے سکیں، مگر ساتھ ہی ایک سوال دل کو کچوکے لگا رہا تھا، کیا یہ سب سچ ہے یا میں وقتی کیفیت میں بہک گیا ہوں؟ اسی سوچ و بچار میں تھا کہ اسے نیند آ گئی۔ رات کے پچھلے پہر اس نے خواب دیکھا کہ وہ اندھیروں کے ایک جنگل میں بھٹک رہا ہے۔ درختوں کی جڑیں اسے جکڑ رہی ہیں، کانٹے اس کے کپڑوں کو چیر رہے ہیں اور اندھیرا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ لیونارڈ گھبرا کر چیخنے لگا، کوئی ہے جو مجھے اس اندھیرے سے نکالے۔ اچانک ایک روشنی ظاہر ہوئی
उस रोशनी के मरकज़ में एक नूरानी शख्सियत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े और पुरनूर चेहरा। वो शख्सियत लेनार्ड को हाथ से पकड़कर कहने लगी कि खौफ मत खाओ, ये मुश्किल रास्ता ख़त्म हो जाएगा, आओ मेरे साथ चलो। लेनार्ड ने हाथ थामा और नूरानी शख्सियत के साथ चलने लगा। उसने देखा कि अंधेरा ख़त्म होने लगा है और रोशनी बढ़ती गई और दूर से एक मस्जिद के मीनार दिखाई दिए। जब वो मस्जिद के करीब पहुंचा तो अचानक उसकी आंख खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा, उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने सर पकड़कर कहा, ये ख्वाब कुछ ख़ास था, शायद ये उन्हीं बुज़ुर्ग की रहनुमाई है जिनसे मैं आज मिला हूँ। अगली सुबह लेनार्ड सीधा दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की खानगाह पर हाजिर हुआ। उसके कदम पहले से ज़्यादा हल्के थे, जैसे वो किसी कशमकश के ज़ेरे असर खींचा चला जा रहा हो। वो अंदर दाखिल हुआ तो नूरानी सूरत वाले बुज़ुर्ग पहले ही मुस्कराकर उसकी तरफ देख रहे थे और फरमाने लगे, कैसा रहा तुम्हारा रात का सफ़र? लेनार्ड के चेहरे पर हैरत के आसार फैल गए। हज़रत, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैंने सफ़र किया? बुज़ुर्ग ने फरमाया कि बेटे, दिलों के राज अल्लाह अपने दोस्तों पर खोल देता है। जो ख्वाब तुमने देखा वो हकीकत का इशारा है। अंधेरा तुम्हारी मौजूदा ज़िंदगी है और रोशनी उस ईमान की है जिसकी तलाश तुम्हें यहाँ लाई है। ये सुनकर लेनार्ड की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे और उसने कपकपाते हुए कहा कि हज़रत, मैं सच्चाई चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल सुकून पाए, मुझे रास्ता दिखा दीजिए। बुज़ुर्ग ने शफ़क़त से उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर फरमाया कि रास्ता वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। अगर तुम चाहो तो ये सफ़र तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। लियोनार्ड का दिल अब फैसला कर चुका था। उसने पहली बार दिल की गहराई से सर झुका दिया। खानगाह का माहौल उस वक्त ख़ास तौर पर पुरसकून था। सेन में बैठे हुए लोग ज़िक्र में मशगूल थे। कहीं कुरान पाक की तिलावत हो रही थी और कहीं मसाकीन के लिए लंगर तकसीम किया जा रहा था। लेनार्ड सब कुछ हैरत से देख रहा था। वो बुज़ुर्ग के करीब दोनों हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया और अर्ज़ करने लगा कि हज़रत, मैं सारी उम्र दौलत और ताकत के पीछे भागा, लेकिन आज मुझे पता लगा है कि सच्चाई यहाँ है। अगर मेरा दिल सचमुच सुकून चाहता है तो मुझे वही रास्ता इख्तियार करना होगा जो आपने बताया। बुज़ुर्ग फरमाने लगे कि अल्लाह जिसके दिल में नूर डाल देता है उसके लिए रास्ते खुद ब खुद रोशन हो जाते हैं। अगर तुम ईमान लाने के ख्वाहिशमंद हो तो अपने दिल से फ़ैसला कर लो। लियोनार्ड ने गहरा सांस लिया, उसके होंठ कांप रहे थे। फिर वो बोला कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं। ये अल्फाज उसकी ज़बान से निकलते ही खानगाह के सीन में मौजूद लोग बेइख्तियार खुशी से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने लगे। लियोनार्ड का चेहरा पुरनूर हो गया। बरसों की बेचैनी लम्हों में ख़त्म हो गई। उसने पहली बार अपने दिल में ऐसा सुकून महसूस किया जो कभी नहीं हुआ था। ईमान लाने के बाद लियोनार्ड की ज़िंदगी यकसर बदल गई। उसका नाम लियोनार्ड से तब्दील करके फ़ारूक अहमद लियोनार्ड इंग्लिस्तानी रख दिया गया। रात जब वो अपने कमरे में वापस गया तो उसने दिल ही दिल में दुआ की कि ऐ मेरे रब, अगर ये रास्ता सच है तो मुझे हिदायत पर कायम रखना। वो नींद में डूबा तो एक और ख्वाब उसे नज़र आया। उसने देखा कि एक बाग है जिसमें नहरें बह रही हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं और एक नूरानी चेहरा उसकी तरफ देखकर मुस्करा रहा है। वो चेहरा उन्हीं बुज़ुर्ग का था। उस बुज़ुर्ग ने फरमाया कि ये वो सुकून है जो ईमान वालों को अता होता है। अगर तुम साबित कदम रहे तो ये तुम्हारा इनाम होगा और तुम यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। फ़ारूक अहमद लियोनार्ड इंग्लिस्तानी ख्वाब से जागा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी और शुक्र के थे। वो अपने बिस्तर पर बैठे बार बार कह रहा था, शुक्रिया मेरे अल्लाह, शुक्रिया मेरे रब। उस दिन के बाद लियोनार्ड की चाल ढाल, अंदाज और गुफ्तगू सब बदल गए। अब वो गरूर नहीं बल्कि आजिज़ी से बात करता। लोग उसकी तब्दीली देखकर हैरान होते। लियोनार्ड अब वो पुराना अफसर नहीं रहा था जो गरूर और सख्ती से मकामी लोगों से पेश आता था। अब उसके रवैये में नरमी और चेहरे पर सुकून झलकता था। एक दिन बाज़ार में एक गरीब मज़दूर उसके सामने आया जिस पर पहले वो टैक्स आयद किया करता था। मज़दूर डरते डरते बोला कि हजूर, अब फिर से कोई नया हुक्म तो नहीं आएगा?
لیونارڈ نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، اب کوئی سختی نہیں ہوگی، جو بھی طاقت میرے پاس ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے۔ میرا کام ہے کہ لوگوں کی خدمت کروں، نہ کہ انہیں تکلیف دوں۔ یہ سن کر مزدور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے دعا دی، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ بدل گئے ہیں۔ لوگوں میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی کہ انگریز افسر اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ مسجدوں میں بیٹھتا ہے، فقراء کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور داتا صاحب کی خانگاہ پر نظر آتا ہے۔ ایک روز لینارڈ پھر خانگاہ میں حاضر ہوا۔ صحن میں لوگوں کا ہجوم تھا، کچھ غربا کھانے کے لیے بیٹھے تھے اور کچھ مسافر دعا لے رہے تھے۔ وہ بزرگ سب کو برابر کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ لینارڈ نے آہستہ آواز میں پوچھا، حضرت، میں ایمان تو لے آیا ہوں، مگر کیا یہی کافی ہے؟ کیا مجھے مزید بھی کچھ کرنا ہوگا؟ تو بزرگ نے نہایت حکمت سے جواب دیا کہ ایمان کی تکمیل عمل کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی خدمت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پلاؤ، بیمار کی خبر لو، یہ سب عبادت کا حصہ ہے۔ پھر بزرگ نے فرمایا کہ یاد رکھو، اللہ کے قریب وہی ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ نصیحت لینارڈ کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے اب فیصلہ کیا کہ زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دے گا۔ اس دن کے بعد اس نے اپنے گھر کا دروازہ مسکینوں کے لیے کھول دیا، اپنے مال سے یتیموں کو کپڑے دلوائے، بیماروں کے لیے دوائیاں خریدیں اور مزدوروں کے قرض اتارنے میں ان کی مدد کی۔ اب لینارڈ کا ہر دن ایک نیا رنگ لے کر آتا۔ پہلے وہ افسر تھا، حکم دیتا، لوگ اس کے سامنے جھکتے۔ اب وہی افسر خود لوگوں کے جھکنے کی بجائے ان کے پاؤں کی گرد صاف کرنے کو تیار رہتا۔ وہ لنگر خانے میں آتا، دیگوں میں کھانا بانٹنے میں مدد کرتا، گندے کپڑے والے فقراء کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ پہلے لوگ بڑے حیران ہوتے کہ یہ انگریز افسر اب اس طرح عاجزی سے کیوں پیش آ رہا ہے، مگر پھر سب اس کے سچے رویے سے متاثر ہونے لگے۔ ایک دن وہ خود مزدوروں کے ساتھ اینٹیں ڈھونے لگا۔ ایک مزدور نے حیرت سے پوچھا کہ صاحب، آپ افسر ہو، یہ کام آپ کیوں کر رہے ہو؟ لینارڈ نے مسکرا کر کہا، میں اب صرف افسر نہیں ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان کی عزت دوسروں کی خدمت میں ہے، نہ کہ ان پر حکومت کرنے میں۔ یہ جواب سن کر وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر ایک روز لینارڈ حسب معمول بزرگ کی مجلس میں آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ لینارڈ قریب بیٹھا تو عرض کی کہ حضرت، میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ خدمت کروں، عبادت کروں، لیکن کبھی کبھی دل میں خوف آتا ہے کہ کہیں میرا ایمان کمزور نہ پڑ جائے۔ بزرگ نے شفقت بھری نگاہ ڈالی، پھر فرمایا کہ بیٹے، ایمان کو مضبوط رکھنے کے 3 اصول ہیں۔ اللہ کی یاد کو کبھی نہ چھوڑنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ 3 باتیں مضبوط کر لو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں متزلزل نہیں کر سکتی۔ لیونارڈ دیر تک خاموش بیٹھا سنتا رہا، اس کے دل پر جیسے مہر لگ گئی ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ اصول اب اس کی زندگی کا دستور ہوں گے۔ لیونارڈ کا ایمان لانے کے بعد کا رویہ اب پورے لاہور میں مشہور ہو گیا تھا۔ بازار میں لوگ اسے دیکھتے تو کہتے کہ یہ وہی ہے نا جو پہلے ٹیکس لیتا تھا؟ ہاں، لیکن اب دیکھو، مسجد میں صفیں بچھاتا ہے، بیماروں کی خدمت کرتا ہے اور یتیموں کو سنبھالتا ہے۔ یہ باتیں لینارڈ کے کانوں تک بھی پہنچتیں، مگر اس کا دل غرور کی بجائے مزید عاجزی کی طرف جھک جاتا۔ وہ اکثر کہا کرتا کہ میں کچھ نہیں، یہ سب بزرگ کی دعا اور اللہ کا کرم ہے۔ وقت گزرتا گیا، لینارڈ کی عبادت اور خدمت کی لگن بھی بڑھتی گئی۔ وہ راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھتا، دن میں مزدوروں اور فقیروں کی مدد کرتا۔ اس کی آنکھوں کے نیلے رنگ میں اب ایک عجیب سکون جھلکتا تھا۔ لینارڈ کی تبدیلی دیکھ کر کئی لوگ متاثر ہوئے۔ کچھ غیر مسلم بھی اس کے اخلاق اور خدمت سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہونے لگے۔ لینارڈ کی شخصیت اب لاہور کے لوگوں کے لیے مثال بن گئی تھی۔ وہ انگریز جو کبھی ٹیکس لینے اور سختی کرنے کے لیے جانا جاتا تھا، اب فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھاتا، بیماروں کے بستر کے پاس راتیں گزارتا اور یتیم بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دکھائی دیتا۔ لینارڈ اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی، لیکن اصل علم مجھے ایک درویش کے قدموں سے ملا۔
اصل سکون دولت یا طاقت میں نہیں بلکہ عاجزی اور خدمت میں ہے۔ پھر کچھ برسوں بعد لینارڈ کا وقت بھی پورا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی آخری دعا یہی تھی، یا اللہ میرا انجام ایمان پر ہو اور مجھے اسی نور میں لے جا جس کی طرف تو نے میرا دل کھینچا تھا۔ لوگ اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ انگریز ہے جس نے اپنی آنکھوں سے حق کو پہچانا اور اسے دل سے قبول کیا۔ وہ نورانی صورت والے بزرگ کوئی اور نہیں، خود حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو ایک بھٹکے ہوئے راہی کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے بنفس نفیس اپنی خانگاہ میں تشریف فرما ہوتے۔ ایمان لانے کے بعد فاروق احمد لینارڈ انگلستانی نے داتا صاحب کی درگاہ کو اپنا مستقل مسکن بنایا اور یہیں وفات پائی۔ فاروق احمد لینارڈ انگلستانی کی قبر داتا دربار کے مزار کے احاطے میں نیچے بیسمنٹ میں موجود ہے، جہاں وہ دفن ہوا۔ اس واقعے کی تحقیق شدہ تاریخی دستاویزات میں قطعی تصدیق نہیں ملتی، تاہم یہ قصہ زیادہ تر مقامی روایات اور زبانی داستانوں میں ملتا ہے۔ مزار کے ارد گرد آج بھی زائرین آتے ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں اور یتیموں اور محتاجوں کی مدد کے لیے لنگر بھی جاری رہتا ہے۔ چاہے یہ واقعہ مکمل تاریخی حقیقت ہو یا روایت، لیکن اس نے انسانوں کو دلوں میں نیکی، ایمان اور محبت کا پیغام چھوڑا ہے، اور یہی اصل سبق ہے۔ تو دوستو، یہ تھی انگریز افسر اور داتا صاحب کی دلچسپ اور روحانی کہانی۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ مزید ایسے اسلامی اور روحانی واقعات کو سننے کے لیے نصیب اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔